ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بہت زیادہ قطرے آتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا بہترین علاج، ہمیں پیشاب کرنے کے بعد اپنے اعضائے تناسل کو اچھی طرح اس طرح جھاڑنا چاہیے. اس کو اچھی طرح جھاڑنا چاہیے. پہلے اس کو اپنے انگلیوں سے، اپنے انگوٹھے الٹے ہاتھ کے وٹنس فنگر اور تھم سے اس کو اچھی طرح جھاڑو. اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ اور 10 دفعہ اٹھو اور بیٹھو، اٹھو اور بیٹھو. جب آپ 10 دفعہ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، وہ جو ڈراپ آپ کے یوریتھرا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پیشاب کی نالی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ دھیرے سے نکل جائیں گے. اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ آپ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور زور سے اپنی ایڑیوں کو نیچے مارو. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ زور زور سے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنی ایڑیوں کو زمین پہ مارو. اور اس کے بعد میرے بھائیو یورن پاس کرو. انشاءاللہ الرحمن یہ قطرے زندگی میں کبھی آئیں گے نہیں. اور اس کے ساتھ قطروں کے لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے بچوں کو اویئرنس دو کہ پیشاب کو کرتے وقت اپنے مائنڈ کو بالکل پیسفل رکھو. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے. جب ہم یورن یا سٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈیفرنٹ تھاٹس دیتا ہے. وہ ڈیفرنٹ تھاٹس کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ ہمارا سٹول اور ہمارا یورن پراپر طریقے سے ہماری باڈیوں سے ڈسچارج نہ ہو، وہ ہماری باڈیوں سے پاس نہ ہو، وہ ہماری باڈیوں میں رہے. کیونکہ اس کو پتا ہے اگر یہ رہے گا، اگر پیشاب کے قطرے پیشاب کی نالی میں ٹھہر گئے تو یہ یورن ایسڈ ہے، یہ تیزاب ہے، یہ وہاں پہ انفیکشن کرے گا. جب وہاں انفیکشن ہوگی تو وہاں سے پس نکلے گی. جب پس نکلے گی تو اس میں اسمیل پیدا ہوگی، اور جب اسمیل پیدا ہوگی یہ شیطان کی پسندیدہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے دھیان کو. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے، اور ایک ایک چیز دوائی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہر چیز کی میڈیسن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ ہر چیز کی میڈیسن اس کے پیچھے نہیں، بلکہ ہمیں وہ طریقے جاننے چاہیے کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں اور اس کے ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے، اور ہم ایسا کیا کریں کہ یہ تکالیف ہماری بنا دوائی کے ٹھیک ہو جائے.